السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، روزہ عاشوراء کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے اہل بیت کو دوسرے بعض مادگان کے ساتھ اسیر کیا گیا۔ اسیران کربلا کے اس قافلے کو کوفہ میں دربار ابن یزید اور کوفہ اور شام کے بازاروں سے لے کر یزید کے دربار تک لے جایا گیا۔ جب شام کے سرکردگان، جنہیں یزید نے جنگ میں اپنی کامیابی پر جشن منانے کے لیے دعوت دی تھی، یزید کے محل میں پہنچے تو اس نے اسیران کربلا کو شہدائے کربلا کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ اپنی محفل میں لانے کا حکم دیا۔ جب یزید کے دربار میں زینب کبریٰ کی نظر اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر پر پڑی تو ایک نہایت ہی افسردہ آواز میں فریاد بلند کی، اے حسین، اے محبوب رسول خدا، اے فرزند فاطمہ الزہرا اور اے فرزند بنت مصطفیٰ کی قسم۔ حضرت زینب کی اس فریاد کے ساتھ یزید کے دربار میں بھی موجود تمام لوگوں نے رونا شروع کیا اور اس موقع پر یزید بھی خاموش بیٹھا تھا۔ یزید نے چھڑی لانے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ امام حسین کے مبارک ہونٹوں سے کھلنا شروع ہو گیا۔ ابو برز اصل آمین، جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، وہ بھی یزید کے دربار میں حاضر تھے۔ انہوں نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزید، آیا اس چھڑی کے ساتھ فاطمہ کے نور نظر حسین علیہ السلام کے ہونٹوں سے کھیلتے ہو؟ میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر اکرم کو دیکھا جو حسین اور اس کے بھائی حسن کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے فرما رہے تھے، آپ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اللہ تمہیں شہید کرنے والوں کو ہلاک کرے اور اس پر لعنت بھیجے اور اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دے، جو بہت بری جگہ ہے۔ اس موقع پر یزید کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس شخص کو اپنی محفل سے نکالنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے ایک شعر گنگنایا۔ اس کا وہ شعر پڑھنا تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ حضرت زینب نے اپنے خطبے کو اللہ کی حمد و ثنا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اور بدکاروں کے بارے میں قرآن کی ایک آیت سے شروع کیا۔ اس کے بعد ظالموں کو مہلت دینے کی الہی سنت سے مربوط قرآنی آیت سے استناد کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت پر روا رکھنے والے ظلم و ستم اور انہیں شہروں اور بازاروں میں پھرائے جانے پر یزید کی سرزنش کی اور اس برے فعل کی علت کو یزید کا وہ کینہ قرار دیا جو جنگ بدر سے یزید کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ آگے چل کر آپ نے یزید کے برے انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے واقعہ کربلا میں ظلم و ستم روا رکھنے والوں سے نفرت کا اظہار کیا اور آخر وہی نبوت کو اہل بیت کے ساتھ مختص کرتے ہوئے اہل بیت کے تذکرے کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی یزید کی کوشش کو بے ثمر قرار دے دیا۔ فرمایا، اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا رحم والا نہایت مہربان ہے۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت علیہ السلام پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغ داغ کر کے اپنے اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے بوسے اور آسمان کے کنارے مختلف طرح سے تن کر دیے ہیں اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو اللہ کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے اللہ کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور زمامداری خلافت کے ہمارے مسلمان حقوق کو غصب کر کے خوشی اور سرورت کا جشن منانے میں موصول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے اللہ کا فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا۔ اس کے بعد فرمایا، اے تلقا کے بیٹے، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سرو رہنا در بدر پھرا لٹا رہا ہے؟ تو نے مقدرات عصمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر سکیہ نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر پہ شہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو
ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اور شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیویوں کے ننگے سروں پر جمی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس شخص کے بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا؟ اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو؟ اس شخص کے سرے ہم اہل بیت علیہ السلام پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینہ سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے۔ اے یزید، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فقر و مباحات کرتا ہوا کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے۔